ٹھیک ہے جی، پتہ چل گیا کہ جو بات قرآن میں اللہ نے بیان کی، جیسا کہ یہ 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، اب مزے کی بات ہے کہ چاروں حرمت والے مہینوں کا نام بھی اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ میرے نبی کی زبان، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کا قول، میرے نبی کا فعل، میرے نبی کا عمل بھی وہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ بھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کروایا ہے۔ ذی-قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ایک بات کی وضاحت، جس طرح 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کروایا اور اپنی وحی کے نزول کے بعد کروایا، اسی طرح ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بیان کروائی۔ یہ باتیں سمجھ لیں غور سے۔ اب آئیے اس کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ عموماً یہ اشکال اور یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور نام نہاد جو اسکالر ہیں 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی بات کی اہمیت بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اپنا فہم پیش کرتے ہیں کہ میری سوچ اعلیٰ ہے اور رسول اللہ کی سوچ کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جس سوچ کے پیچھے، جن آنکھوں کے پیچھے، جس زبان کے پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پیچھے اللہ کی وحی کار فرما ہے، رسول کی بات ایسے ہی ہے، اور امتی جو مرضی اٹھ کے لوگوں کو کہہ دے کہ میں یہ بات سمجھا ہوں، تو امتی کہیں کہ ٹھیک ہے۔ امتی کے لیے امتی قابل عمل نمونہ نہیں ہے، امتی کے لیے رسول اللہ کی ذات قابل عمل اور قابل نمونہ ہے۔ تو لہٰذا پہلا نقطہ ہم نے یہ سمجھا، ان ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت وہ ہے جو اللہ نے وحی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلوائی۔ اب وہ سنیں، فرمایا میرے صحابہ، 12 مہینوں میں کیے جانے والا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے اعلیٰ اور افضل نہیں ہے۔ اب 12 مہینوں میں ایمان سے بتائیں، محرم کا مہینہ آتا ہے، ابھی یہ ذی الحج کے بعد محرم آ جائے گا، ذی-قعد پہلے گزر گیا، رمضان نے بھی آنا ہے یا نہیں آنا؟ رمضان میں آپ کی اور میری کتنی کوشش ہوتی ہے، کتنی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے رمضان کا مہینہ بڑا اعلیٰ اور بڑا افضل ہے۔ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پورے سال میں کیے گئے کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے اعلیٰ اور افضل اور بہتر نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ بات ہمیں یہ بات کہہ رہی ہے، مرالی والا کے دوستو، ان 10 دنوں کو ضائع نہ کرو، موبائل کے اوپر چیزوں کو دیکھ کر ان دنوں کو ضائع نہ کرو، 24 گھنٹے صرف کاروبار نہ کرتے رہو، کاروبار کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ آگے میں عرض کروں گا، صحابہ چونکہ مجاہد تھے نا، ہم جیسے تھوڑا ہی تھے جو صرف زبان سے بڑھ کے مارتے ہیں، اور ایک طرف اسرائیل ہے، یہود و نصارہ مل کر فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ وہی رفاح کا علاقہ 1936 اور 38 میں جہاں پر یہودی آ کر مسلمانوں سے پناہ مانگ رہے تھے، اسی بستی کے اندر فلسطینی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اسی رفاح کی بستی کے اوپر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ 58 ممالک مجاہد نہیں ہیں، جہاد کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، اس لیے وہ دن دہاڑے بدماشی کر رہے ہیں اور بمباری کر رہے ہیں، مسلمانوں کا خون سستا ہوا پڑا ہے۔ صحابہ چونکہ مجاہد تھے، اس لیے پوچھا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، کیا ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال
کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی اگر کوئی افضل اعمال ہیں تو وہ یہ 10 دن ہیں ذی الحج کے۔ 3-4 دن گزر گئے ہیں نا، ان کی روٹین بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نے آیات اور احادیث سن لی ہیں، اس کے بعد بھی اگر میری اور آپ کی دن اور راتیں اور زبان اور آنکھیں، کان اور دل و دماغ کی روٹین تبدیل نہ ہو تو پھر ہمارے ذمہ پہنچانا ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ جہاد سے بھی اعلیٰ ہے، جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا صرف ایک مجاہد اس کا جو عمل ہے نا وہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے اعلیٰ ہے۔ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لے کر جاتا ہے، اپنے مال کو لے کر جاتا ہے، نہ مال واپس آتا ہے نہ جان واپس آتی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں مال کو بھی لٹا دیتا ہے، اپنی جان کو بھی لٹا دیتا ہے۔ صرف اس مجاہد کا عمل اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ وہ مجاہد جو اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلا جائے، واپس آ جائے، مال خرچ نہ ہو، اس کا یہ جہاد ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے افضل نہیں ہے۔ وہ مجاہد جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لے کر جائے اور شہید نہ ہو، جان واپس آ جائے، غازی بن جائے، اس کا غازی بننا بھی، اس کا یہ جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے افضل نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن کو یہ 10 دن مل جائیں وہ ان 10 دنوں میں باقی کے نیک اعمال تو روٹین کے جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے ہی رہیں گے۔ فیہن التکبیر والتحلیل والتحمید، دن رات اللہ کی کبریائی کی آوازیں پکارتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ساری تکبیرات آپ پکارتے رہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں، اور لا الہ الا اللہ پکارتے رہیں، اللہ اکبر پکارتے رہیں۔ کیا یہ ہم اعمال کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں تو مبارک ہو، نہیں کر رہے تو ابھی شروع کر دیجیے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے نماز پڑھی، 4 دن تکبیریں پڑھی اور پھر بس فارغ نہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے اللہ یہ 10 دن اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہیں، ہم ہر وقت ہر لمحہ تیری حمد بیان کریں گے، تیری تکبیر بیان کریں گے، تیری تقدیس بیان کریں گے، تیری الہیت بیان کریں گے۔ اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری ماں نے ہمیں جنم اس لیے دیا ہے، ہماری نمازیں بھی اللہ تیرے لیے، ہماری قربانی بھی اللہ تیرے لیے، ہمارا جینا بھی تیرے لیے، ہمارا مرنا بھی تیرے لیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پرسار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری کی شرح لکھی ہے اور کئی ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ نے اسلام کی ساری بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ توحید تو پہلے ہی تھی، رسالت بھی ہے، شہادتین کی گواہی، نماز ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل 9 ذی الحج تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ بھی آ گیا۔ ان دنوں میں صدقہ دینا باقی دنوں میں صدقہ دینے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور پھر یہی وہ 10 دن ہیں جن میں سے ایک بہت بڑا حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ آپ باقی 11 مہینے 20 دن میں یہ 5 چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس قدر فضیلت والا عمل ہے، فضیلت والے ایام ہے۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا امام صاحب بتائیے رمضان کے آخری عشرہ اور ان آخری عشروں میں جو راتیں ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں تاک راتیں، وہ افضل ہیں یا یہ دن افضل ہیں؟ فرمایا راتوں میں سے وہ جو راتیں ہیں
وہ رمضان کے آخری عشرے کی بہتر ہیں اور دنوں میں سے ذی الحج کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، روزہ رکھو، نفلی روزے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا۔ بہت زیادہ مصروفیتیں ہیں تو ان دنوں میں آنے والا سوموار جمعرات کا روزہ نہ چھوڑو۔ اور پھر 9 ذی الحج عرفہ کا دن، یہاں پر بھی مسئلہ سمجھ لیجئے۔ عرفات کا میدان، جب حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تاریخ کیا ہوتی ہے؟ 9 ذی الحج۔ ان کے لیے تو روزہ نہیں ہے، لیکن غیر حاجی اپنی اپنی جگہوں میں رہنے والے یا ایون مکہ اور مدینہ میں غیر حاجی جو لوگ رہتے ہیں وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے۔ اب 9 ذی الحج کا روزہ چاند کے اعتبار سے ہر ایک ملک کے لیے الگ ہوگا۔ ہمارا چاند نظر آیا، ہمارا جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے وہ اتوار کا بن رہا ہے انشاءاللہ، تو ہم اتوار کو روزہ رکھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اللہ کے ہاں اگر وہ روزہ مقبول ہو جاتا ہے، اس بندے کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آنے والے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ 2 سال کے روزے، 2 سال کے گناہ میرے بھائیوں۔ اور پھر 10 ذی الحج کا جو دن ہے، خاص طور پہ جو عید کا دن ہے، اس دن روزہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر 11 ذی الحج، 12 اور 13 یہ ایام التشریق کے جو 3 دن ہیں، یہ بھی اللہ کی حمد بیان کرنے کے ہیں، بڑائی بیان کرنے کے ہیں، اذکار کرنے کے ہیں، جائز کھیل کے اندر شامل ہونے کے ہیں، اکل و شرب کے ہیں، کھانا کھانے کے ہیں اور گوشت کھانے کے ہیں۔ ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، نہ عید والا دن، نہ ایام التشریق کے 3 دن۔ ان 4 دنوں میں روزہ نہ رکھیے، لیکن یاد رکھیں جو عرفہ کا دن ہے نا، جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، بلکہ عرفہ کے اندر جو حاجی ہیں ان کے قریب آ کے اللہ اپنے فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ یہ بندے کیا لینے آئے ہیں؟ ایک جیسا ڈریس ہے، ایک جیسا احرام ہے، زبان پہ تلبیہ ہے، پکار رہے ہیں، پتھروں پہ بیٹھے ہیں، بارش میں کھڑے ہیں، گرمی کے موسم میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ بتاؤ تم تو کہتے تھے یہ زمین میں جا کے خون کرے گا، فساد کرے گا، یہ تو مجھے منانے کے لیے آ گئے ہیں۔ یونیفارم ایک ہے، زبان پہ کلمہ ایک ہے، لیکن سب کے جو ہے وہ علاقے بھی الگ ہیں، زبانیں بھی الگ ہیں، کلچر بھی الگ ہے، لیکن سارے کے سارے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، سارے مل کر حرم کی پاسبانی کے لیے وہاں جمع ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، جتنے بندے آج میں اپنے بندوں میں سے جہنم سے رہا کروں گا، اتنے لوگ میں کبھی بھی کسی دن کسی مہینے میں اتنے لوگوں کو جہنم سے رہا کر کے اپنی جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ اتنے زیادہ لوگ اللہ اس میں رہائی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نیت کر لے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اب یہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے، ان دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ وہ لوگ جو قربانی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ کے قربانی کو حلال کرنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے پاس دودھ دینے والی ایک بکری ہے، تو میرے پاس تو قربانی کے لیے اور کوئی جانور نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جو بندہ قربانی جس کے پاس ارینج نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، اسے بھی چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ اتارے، عید کی نماز پڑھے اور پھر جا کر جائز حجامت کرائے، حرام حجامت نہ کرائے، جائز حجامت کرائے، ناخن اور بال کاٹ لے، اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اس سے بڑی گستاخی اور کوئی نہیں ہے کہ 10 دن رسول اللہ کی ایک حدیث مان کے ایک بندہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے
اور عید پڑھنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ کی سنت مبارک جا کے حجام کی دکان سے کٹوا کے گندے گٹروں نالیوں میں بہائے جہاں پخانہ اور پیشاب پڑا ہے. اس سے بڑی توہین اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ باتیں اس لیے کہی تاکہ لوگ، امت کے لوگ اللہ کے لیے جینا اور مرنا سیکھیں. وفا کا سبق سیکھنا ہے تو اس پروانے سے سیکھ جو جل تو جاتا ہے مگر شمع سے شکایت نہیں کرتا. آج خون دینے والے مجنو کتنے ہیں، چوری کھانے والے کتنے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والے کتنے ہیں، اور قربانی پیش کرنے والے کتنے ہیں. اللہ کو آپ کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، ان کے میشے نہیں پہنچتے، اور پھر ان کا گوشت نہیں پہنچتا. اس کو تو جو پہنچتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، آپ کے اور میرے دلوں میں چھپا ہوا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ گوشت کرنا، اس کی تقسیم کرنا اور غرباء یتاما کا خیال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 100 اونٹ جب آپ نے قربان کیے، کوئی بندہ، کوئی عالم یہ ثابت نہیں کر سکتا ان 100 اونٹوں کے گوشت میں سے ایک بوٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بھیجی ہو. یہاں پر کسائی کو بلوایا اور کہا جی آپ کا جو بھی طے پایا آپ اس کو دیں، لیکن آپ بیچ میں کھال نہیں دے سکتے، آپ اس کی اجرت میں اس کے پائے نہیں دے سکتے، اس کی سری نہیں دے سکتے. یہ سارے کا سارا اللہ کے بندوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم ہوگا. آپ حسب ضرورت گھر میں رکھ سکتے ہیں، ناجائز کام نہیں کرنے چاہیے. ہمیں پتہ نہیں ہم نے کھانا پینا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. اتنا رکھیے جتنا آپ کو ضرورت ہے اور لوگوں کو بانٹیے، لوگوں کے گھروں میں پہنچائیے. ایسے ایسے اللہ کے بندے ہم نے دیکھے ہیں پورا پورا دن گزر جاتا ہے، کسی کے گھر میں سے ایک بوٹی بھی نہیں جاتی ان کے گھر میں. کیوں؟ ہم 10 دن تو بتاتے پھرتے ہیں ہم نے قربانی اتنے کی لی ہے. آج کے بعد آپ اپنے قربانی کے جانور کی قیمت بھی لوگوں سے بچا کر رکھیے، قیمت نہ بتائیے اور گلی محلے میں پھرا کے لوگوں کو نہ دکھائیے. اللہ کے بندو، نیکی وہ ہے جو چھپا کر کی جائے، دائیں ہاتھ سے کیے جائے، بائیں کو نہ پتہ چلے. آپ نے کبھی اپنے محلے کی لسٹیں بنائی ہیں کہ جن گھروں نے اس دفعہ قربانی نہیں کرنی؟ نہیں بنائی تو بنائیں. میں تو 2-3 پہلے جمعے میں اعلان کرنا شروع کر دیتا ہوں، فلاں جگہ پہ رجسٹر پڑا ہے، جس نے قربانی نہیں کرنی نام، پتہ، فون نمبر لکھ دیں، 3 دن آپ کے گھر میں گوشت پہنچے گا انشاءاللہ. ہوتا ہے میرے بھائیوں، آپ بھی ایسا ہی کیجئے. پھر ایک تو ہم اپنی قربانی کرتے ہیں نا، آج کل بڑا اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں. سلفی علماء میں بھی 2 گروپ بن گئے ہیں. بھائی جو کہتے ہیں ہو سکتی ہے مان لیں ان کی بات، جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی ان کی بھی بات مان لیں. وہ کیسے؟ جو قربانی آپ نے اپنے فوت شدگان کی طرف سے کرنی ہے نا، وہ پوری کی پوری حلال اور ذبح کر کے گوشت بنا کے سارا کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو. فوت شدہ کی طرف سے قبولیت کی یہی طریقہ ہے، یہ قربانی اس طرح ہو سکتی ہے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں کسی کے عقیقے پینڈنگ ہیں، وہ سارے جناب ایک کٹے میں، وچھے میں، ویڑے میں جمع کر کے ٹھیک ہے قربانی بھی ہو گئی ہے اور جناب عقیقے بھی ہو گئے ہیں. ایسا نہ کیجئے، خلط ملط نہ کیجئے، دین کی بات کو آپس میں نہ ملائیے، سنت کے مطابق جیے. اور یاد رکھیں، اپنے دل میں جہاد کی تڑپ رکھیے. آج کتنا ٹھنڈا موسم ہے، مسجد میں، گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، مہینے کے راشن موجود ہیں، گروسری پڑی ہوئی ہے. خدا کی قسم وہ سارے فلسطینی میرے اور آپ سے مالی حیثیت میں امیر تھے، ان کے پاس کنویں تھے، سارا کچھ موجود تھا، لیکن اسرائیل کے گماشتے یہودیوں نے انہیں تحقیق کر دیا ہے، قتل و غارت کا بھیگ چڑھا دیا ہے، اور وہ ٹوٹے ہوئے گھروں کے ان ڈھیروں کے اوپر بیٹھ کر بھی بچے اللہ کی کلام کتاب قرآن مجید کو کھول کر پڑھ رہے ہیں. میرے اور آپ سے وہ افضل ہیں. جس بندے نے
پوری زندگی اپنے دل میں جہاد کی تڑپ تمنا پیدا نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مات علی النفاق، وہ نفاق کی موت پر مرے گا، وہ منافق ہو کر مرے گا، جتنی مرضی قربانیاں کرتا رہے لیکن جہاد کی تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی۔ مال کو چھوڑنا، بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، ان سب کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ جہاد کی تڑپ تمنا اور آرزو ہے۔ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیجئے اللہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے غم میں حصے دار بننا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر واری واری ہونا چاہتے ہیں، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں موقع عنایت کر دے، ہم اپنی جوانیاں اللہ کی راہ میں لٹا دیں گے، قربان کر دیں گے، یہ ارادہ رکھیے اپنے دل میں۔ ڈی چوک اسلام آباد میں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ نے یہ خطاب کرتے ہوئے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ عاصم منیر سے یہ بات کہی، جنرل صاحب فلسطینیوں کے حق میں تحفظ قبلہ اول کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی مسلم افواج کو لیڈ کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کریں۔ ایک فوجی نہیں کٹے گا، سارے کے سارے شہادتیں دینے والے محمد عربی کے غلام ہوں۔ ہم تو یہ فرض ادا کر رہے ہیں، حکومت وقت اگر اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کرتی ہے، ہم نے انہیں ٹوکا ہے، انہیں روکا ہے اور ان کے اوپر طنز کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے امور سلطنت کی نگران عورت بن جائے۔ ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا، مرالی والا میں بھی کہہ دیا تھا، گجرا والا میں دیگر شہروں میں کہہ دیا تھا، یہ پنجاب کا بٹھا بیٹھے گا کیونکہ رسول اللہ کی حدیث کی صریحاً مخالفت ہو رہی۔ اور درباری مولوی ان کے حق میں کھڑے ہو کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے آپ کی حلیف جماعت کا کیا فائدہ جب آپ نے رسول اللہ کی حدیث کی پہرے داری نہیں کرنی؟ مجھے بتائیے یہ منشور برا ہے؟ قرآن کی عظمت کے بارے میں تحریک چلانا یہ اچھی بات ہے یا نہیں اچھی بات؟ بتائیں جی، اچھی بات ہے۔ سنت کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا کیا یہ اچھی بات ہے؟ صحابہ کے عظمت کی دفاع کرنا کیا یہ اچھی بات ہے یا نہیں؟ ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس چیز کو بنا لیا ہے، ہم انشاءاللہ جئیں گے بھی اللہ کے دین کے تحفظ کرتے ہوئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، معاویہ اور اسی طرح بدری اور احد والے، حنین والے، تبوک والے، فتح مکہ والے، ایک ادنا سے ادنا صحابی کی عظمت کا دفاع بھی انشاءاللہ ہم کر کے رہیں گے۔ اس کے لیے شہادتیں دینا پڑے حاضر ہیں، مال دینا پڑے حاضر ہیں۔ کیا آپ اس مشن میں ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں انشاءاللہ؟ بتائیے ذرا، قرآن کے تحفظ کے لیے ساتھ چلنے کو تیار ہیں انشاءاللہ؟ عظمت صحابہ کے دفاع کے لیے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں انشاءاللہ؟ یہ بات ایاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ جو چاہے قتیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں اور اسی طرح سندھ میں اور وفاق کے اندر اللہ کے دین کے مجاہدوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔